رمضان شریف کی آمد ہے، بڑے خوش ہیں مسلمان کہ بے شمار نیکیاں کمانے کا مہینہ آ رہا ہے، مگر کتنے مسلمان ہیں جو رمضان شریف کا پورا فائدہ حاصل کر پاتے ہیں؟ صرف گنتی کے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیونکہ ہم رمضان کریم کے اصل مقصد کو جانتے ہی نہیں۔ زیادہ تر مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہمیں صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت و اذکار کر کے اپنی آخرت کا سامان اکٹھا کر لیں، مگر یہ رمضان کا اصل مقصد نہیں۔ رمضان کا اصل مقصد اپنے نفس کو کمزور کرنا اور اپنی روح کو طاقتور کرنا ہے۔ ہم پورا سال اپنے جسم کا خیال رکھنے میں گزار دیتے ہیں، مگر اپنی اصل یعنی اپنی روح کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کے ذریعے ہماری روح کو طاقتور بناتا ہے۔ مگر آج مسلمانوں کی جاہلیت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے اسے صرف کھانے کا تہوار بنا لیا ہے۔ استغفر اللہ۔ رمضان کا اصل مقصد ہمارے نفس کو اتنا کمزور کر دینا ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی باقی 11 مہینے ہم اسی طرح سے رمضان کی طرح گزار سکیں، یعنی دنیا کی فکر کو چھوڑ کر نماز اور ذکر کی فکر کرنا اور ہر وقت نیکی کمانے میں مصروف رہنا۔ مگر جب ہم روزوں کا حق ادا نہیں کرتے تو ہمیں یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ نفس دن بھر بھوکا رہنے سے کمزور تو پڑتا ہے، مگر جب ہم افطار میں بے حد طرح طرح کے کھانے خوب پیٹ بھر کر کھاتے ہیں تو نفس جو دن میں کمزور ہوا تھا وہ افطار میں بے حد طاقتور ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس کی غذا لذت دار کھانا ہے اور اس سے یہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کم کھانے کی تلقین کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری اور افطار میں بھی بہت کم کھانا تناول فرماتے تھے۔ ہمارے افطار اور سحری میں حد سے زیادہ کھانا اور لذیذ کھانے کی وجہ سے ہی پورے مہینے کے روزے رکھ کر بھی ہمارا نفس کمزور نہیں ہو پاتا، اور ہم رمضان کے ختم ہوتے ہی گناہوں سے بچنے کے بجائے واپس گناہوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور رمضان شریف سے اصل فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔